أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما ينطق عن الهوى صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم میں یہ آیت ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ایک بہت خاص پیغام جاری کر دیا ہے. کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی خود سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ کے فرمان اور حکم سے کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ایک بات کو سیکیور کر دیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی ہر ایک بات کو اس قدر محفوظ کر دیا ہے کہ وہ مقام ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو نبی کہہ رہے ہیں گویا وہ خدا کہہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت کا دراصل مطلب یہ ہے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں، چونکہ اللہ خدا کے ہر بندے سے یہ نہیں بول سکتا ہے فلاں یہ کام کرو فلاں نہیں کرو، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کی باتوں کو اس آیت میں اس قدر محفوظ کر دیا اور کہا کہ وما ينطق عن الهوى، وہ نبی جو ہے اپنی خواہشات نفس سے کچھ کہتے نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ہمارے دین کے جو اساس ہیں وہ دو ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ حدیث شریف. تو اب ہم سب کو حدیث کا ہم اور آپ کی زندگیوں میں اور خود قرآن کو سمجھنے میں جو رول رہا ہے وہ بہت عظیم رہا. اب قرآن جو ہے، قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے ہم سب کو میں چھوٹے کچھ ایک دو جملوں میں بتا دوں. قرآن کیا کرتا ہے؟ اپنی تفسیر خود کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کیا کرتا ہے؟ اپنی تفسیر خود کر لیتا ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تفسیر حدیثوں کے ذریعے. اب جب قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسا کہ ہم لوگ کل ایک سورہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، سورہ اخلاص ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، اب یہ جو سورہ ہے نا یہ اتنا جامع سورہ ہے، ہر آیت اپنے سے پہلے والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے اس سورہ میں. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے؟ نیکسٹ آیت میں آپ کو اس کا ترجمہ. اللہ الصمد یعنی کہ وہ بے نیاز ہے. وہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اب وہ صمد کی مطلب کو آگے بتا. اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ وہ صمد ہے. اب صمد کا معنی آئندہ آنے والی آیت میں لم یلد ولم یولد، وہ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی کو پیدا کرتا، یعنی کہ وہ پیدا جنتا نہیں ہے. یہاں پہ وہ آیت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر کوئی ٹھہرا ہوا نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس مثال ہے کہ قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کر لیتا. اب رہی بات حدیث. حدیث کا کیا رول رہا ہے؟ جیسا کہ اب آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس حدیث کی یہ ہے نماز. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ. کہیں پہ بھی 6 لاکھ سے زائد آیتیں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ کتنی رکعتیں نماز. سمجھ رہے؟ وہ ہم کو کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں. تو ابھی آپ کو سمجھنا ہے کہ حدیث کا رول قرآن کو سمجھنے میں کتنا امپورٹنٹ ہے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث الگ چیز نہیں، وہ ایک جیسی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک جیسی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی کے کلام کو محفوظ کر دیا ہے. کیسے؟ ان ہوا الا وحی یوحی کے ذریعے، کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں. قرآن تو ایک الگ چیز ہے، نازل ہو رہی ہے ایک الگ بات، لیکن وہ جو کچھ کہیں گے وہ کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی اتاری ہوئی اور کہی ہوئی بات ہو جائے گی. تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے. اب چلیے حدیث کو سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا. ٹھیک ہے، حدیث کو کیا سمجھیں گے؟ اس کا معنی. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ایک چیز بتاؤں. قرآن میں ایک سرکل ہوتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. قرآن میں جب آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو صفحے پہ آپ کو گول گول سرکل 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 ملتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں عام طور پہ؟
आयत है कि नहीं, आयत कहते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी हिकमत बताना चाहता हूँ। जब आप कोई इंग्लिश में स्पीच देते हैं या फिर मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक जुमला शुरू हो रहा है, दूसरा जुमला खत्म हो रहा है, और उसी तरह तीसरा जुमला शुरू हो रहा है। तो इसको क्या कह रहा हूँ मैं, जुमला कह रहा हूँ, है कि नहीं, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब कुरान भी तो वही है, कुरान भी तो वही है, जुमले ही है ना उसमें, तो उसको आयत क्यों बोलते हैं, जुमले क्यों नहीं बोलते? कुरान है क्या इसीलिए उसको आयत बोला गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। कुरान में जो मौजूद आयतें हैं उसको जुमला इसीलिए नहीं बोला गया, आयतें इसीलिए बोला गया क्योंकि जुमले का माना अलग है, आयत का माना अलग है। जुमला कहते हैं चंद अल्फाज से बना हुआ एक सेंटेंस, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। जुमले से अल्फाज से बना हुआ एक जुमला होता है। आयत भी तो वही है, आप देखें कितने जुमले हैं उसके अंदर, कितने अल्फाज हैं, वो अल्फाज से बनी एक जुमला हुआ, लेकिन उसको जुमला इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, आयत इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उसका माना निशानी का है। आयत का माना क्या है? निशानी। ये किसकी निशानी है? ये अल्लाह परवरदिगार की निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला जुमलों पे दावे नहीं करा, क्या करा अल्लाह? आयत पे दावे करा, है कि नहीं? कुरान मजीद में है कि नहीं? आपको अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर इस जैसे कुरान लेकर आओ या इस जैसे एक आयत भी लेकर आओ जाओ तो मान लेंगे, है कि नहीं? अल्लाह कुरान दावे कर रहा है अपने अपने क्या कहते हैं, कुरान होने की। इसी तरह हदीस है, हदीस का माना क्या है? बातचीत। हदीस का माना क्या है? बातचीत। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रही है हमारी बात? हदीस हो रही है। क्या हो रही है ये? हदीस। अगर मैं आम अल्फाज में समझाता हूँ आपको, ठीक है, हदीस किसको कहेंगे? बातचीत। अभी हम समझे हदीस के दो माने आते हैं, एक आम माना होता है जो अभी हम समझे, वो क्या है? बातचीत का है, और एक माना आता है इस्तिलाही। इस्तिलाही कहते हैं टर्मिनोलॉजी में जो माना यूज करते हैं, जो शरीयत के एतबार से जो लफ्ज का माना होता है, वो हदीस का क्या होता है वो भी समझ सकते हैं। हदीस का माना तो पहले आप समझ गए, बातचीत का है। दूसरा माना हदीस का तीन अल्फाज पे मुश्तमिल है। कितने अल्फाज पे मुश्तमिल है? तीन अल्फाज के ऊपर। वो क्या क्या है? ये हो गया कौल, फ़िल, ठीक है। क्या क्या है? कौल, फ़िल, तकरीर। क्या क्या है बोलिए आप लोग? कौल, फ़िल, तकरीर। समझ में आ रही बात आप लोगों के? हदीस का माना किस पे, कितने कितने चीजों पे मुश्तमिल है? तीन चीजों पे, कौल, फ़िल, तकरीर। कितने हैं? फिर से एक मरतबा बोलिए, कौल, फ़िल, तकरीर। तो ये हदीस के असल माने ये जो तीन अल्फाज पे मुश्तमिल है। आम तो समझ में आ गया, क्या है आम? आम माना क्या है इसका? बातचीत। असल माना कितने अल्फाज पे मुश्तमिल है? तीन। क्या क्या है? कौल, फ़िल, तकरीर। अब इसको हम आसान अल्फाज में समझें। हदीस उन चीजों को कहते हैं जिसको अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम, ठीक है, और बाद अइम्मा के नजदीक ताबाइन भी आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन आते हैं? अल्लाह के रसूल, सहाबा इकराम और ताबाइन। अब रसूलुल्लाह को हम सब जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किसको कहते हैं? हमारा ईमान है, ठीक है, हमको देखो ऐसी चीजें मिली है जो अल्लाह के नबी से डायरेक्ट नहीं मिली है कि नहीं? बहुत सी चीज है, जैसे हम नमाज तरावी पढ़ते हैं, नमाज तरावी पढ़ते हैं ना, ये अल्लाह के नबी से हमको डायरेक्ट नहीं मिली, किससे मिली? हजरत उमर से, सहाबा इकराम से मिल रही है। ये समझ में आ रही बात? तो हमको जिससे मिल रही है वो शख्सियत कौन है, उनका माना मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो सहाबी किसको कहते हैं ये समझ। सहाबी उसको कहते हैं जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में रहे, उनकी जिंदगी में ईमान लाए और उनको देखे या उनसे मिले, उसको क्या कहेंगे? सहाबी कहेंगे। ये शर्त है कि वो ईमान लाए और उनकी सोहबत में रहे या कम से कम उनको देखे, तो उसको क्या कहेंगे? सहाबी कहेंगे। अब फर्ज करें, अब एक सहाबी है जिसके बारे में आपने जरूर सुना, उवैस करनी कर,
سنا ہے آپ سب نے کسی اویس قرنی کر کے بہت بڑے عظیم الشان صحابی، وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے کے ہیں، وہ صحابی نہیں ہے، ان پر ایمان بھی لائے، معلوم ہے آپ کو، وہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی لائے، لیکن وہ صحابی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی صحبت حاصل نہیں کی، اس لیے ان کو صحابی نہیں کہیں گے۔ بہرحال صحابی کا تو مطلب سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو صحابی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے، یہ ہے صحابی۔ اب آتے ہیں تابعین۔ تابعین کس کو کہیں گے؟ جو صحابہ کرام کی صحبت میں رہے ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ابو جہل ابو لہب بھی اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی صحبت میں تھے، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ان کے زمانے کے ہیں، لیکن وہ صحابہ کہلائے کیا؟ نہیں کہلائے۔ تو اب یہ ہو گئے صحابی، اب ان کے اس میں آنے تابعین، ٹھیک ہے؟ جو صحابہ کرام کا زمانہ پائے ایمان کی حالت میں، اور کسی ایک صحابی سے بھی ملے تو وہ تابعی، کسی ایک صحابی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی ایک ہی صحابی سے ملے تھے، کون سے صحابی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے سب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی، ہاں، انس بن مالک، ہے نا، کیا نام ہے؟ مالک انس بن مالک، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے نا، تو جو ان کی صحبت کی، وہ جو نماز کا طریقہ ملا نا، وہ انس بن مالک کا مروی ہے، انس بن مالک کا منقول نماز کا طریقہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا امام ابو حنیفہ تابعی اسی لیے ہوئے کیونکہ وہ ایک صحابی سے ملاقات کی، یہ تابعی ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور طبقہ آتا ہے جس کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ان کی صحبت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی صحبت میں رہتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھانا بہت ضروری تھا حدیث کو لے کر، کیونکہ سارا سرکل جو ہے نا یہیں سے ملتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، حدیثیں لکھی جانا بہت بعد میں شروع ہوئی، جیسا قرآن مجید جیسا جیسا اترتی جاتی تھی، کاتب وحی تھے، کچھ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی کے لیے قرآن لکھتے تھے، پتوں پر چمڑوں پر قرآن لکھتے تھے، جیسا ہی کوئی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی آواز دیتے کہ اے فلاں صحابی آ جاؤ، تو آپ کیا کرتے تھے؟ وہ آیت ان کو ڈکٹیٹ کرا دیتے، یہ بولو یہ آیت لکھ لو، اور یہ آیت فلاں سورے کی ہے، فلاں آیت ہوگی بول کر ان کو جب ڈکٹیشن ہو جاتا۔ اس لیے آج ہمارے پاس اتنی منظم طریقے سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ چلیے یہ تو بات سمجھ، حدیث 200 کم از کم 200 سال کے بعد لکھی جانی شروع ہوئی۔ لکھی جانی شروع ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک جگہ مرتب کیا جانے لگا کہ بھئی یہ اللہ کے، پہلے بھی لکھتے تھے، پہلے بھی اس کو یاد کر لیتے تھے، چونکہ پہلے زمانہ کیسا تھا؟ مینٹالٹی زبردست شارپنس تھی، انٹیلیجنس، ماشاءاللہ انٹلیکچوالٹی، ایسی ذہانت تھی، یاد کر لیتے تھے، بس آپ یاد کر لو، اور 200 سال کے بعد کم از کم 2 سے 3 200 سال کے بعد 2 سے 3 پیڑھی ہو جاتی، اس میں وہ صحابہ کرام کیا کرتے اور وہ حدیث کو پھیلا دیتے، پہنچا دیتے دوسروں کو۔ چونکہ میں یہ سب چیزیں بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث کا معنی جب تک ہم کو معلوم نہیں رہے گا تو ہم کو سمجھ میں کیا آئے گا کہ ہم کیا یاد کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کا مطلب کیا ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو، حدیث کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا، حدیث کس کو کہتے ہیں اب یہاں پہ ہم یہ 3 چیزوں میں سمجھیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کس کو کہیں گے؟ قول، فعل، تقریر۔ اب قول کیا ہے؟ عام سی بات ہے، قال یقول قول، یعنی کہ بولنا، جو کچھ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور تابعین بول رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے۔ تو فی الحال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول تک ہی محدود رکھتے ہیں، بعد میں ہم اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو کچھ اللہ کے نبی نے بولا اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث، یعنی حدیث قولی، ایسی حدیث جو بول کر ملی ہو۔ اب جو ہے حدیث فعلی، حدیث فعلی یعنی کہ ایسی حدیث جس کو اللہ کے نبی نے کبھی بولا نہیں اپنی زبان سے لیکن وہ عمل کیا، تو ہم بحیثیت امتی، بحیثیت اللہ کے نبی کے تابعین ہم کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے، اس کو کیا سمجھیں گے؟ ہم حدیث سمجھیں گے۔ اب ایک اور ہے تقریر۔ تقریر کیا ہے؟ اب یہ لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ارے ہاں بھائی ہم لوگ ہر روز ہر وقت انٹرنیٹ پہ یا پھر کوئی آئے تو تقریر سنتے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟
تقریر تو یہاں ہو گئی بھائی ہمارے پاس قول ہے، اللہ کے نبی بولے تو وہ حدیث ہو گئی، پھر تو کام کر رہے ہیں، تقریر کیا ہو سکتی سوچو جمعہ کو خطبہ نہیں بولی گئی تو سب آ گئی نا میرے بھائی، اس میں بولی اور کری گئی سب دونوں میں آ گئی۔ تقریر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کسی چیز کو ہوتا ہوا دیکھا اور منع نہیں کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ تقریر کہیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ناپسند کرتے تھے اپنی طور، لیکن اس کو کہا کہ نہیں کرو، ایسا نہیں کہا، تو وہ کیا ہو گئی؟ تقریر۔ ایسی بہت سی مثالیں، ٹھیک ہے؟ جیسا ابھی دیکھو ہمارے پاس گوڑ پھوڑ کہتے ہیں، گوڑ پھوڑ کس کو؟ ایسے کوئی ہاں سپلک کے جیسا ہوتا ہے، دیکھیں ہم بڑے اس میں گوڑ پھوڑ جو بھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایسے کچھ جانور ہوتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھائے جاتے تھے، جو آج تھوڑے مکروہ سمجھے جاتے ہیں، بہرحال اس وقت کھائے جاتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی دسترخوان پہ بیٹھے وہ سرو کیا گیا تو اللہ کے نبی کھائے نہیں اس کو، لیکن منع بھی نہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا بولیے آپ؟ اس سے وہ حدیث ثابت ہوتی۔ اب کرنا نہیں کرنا وہ ایک الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلیے یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تین چیزیں کیا کیا ہے صاحب، ایک اور ایک مرتبہ آخری فعل کس کو کہیں گے بھائی؟ جس کو اللہ کے نبی نے کر کر بتایا۔ تقریر کس کو کہیں گے بھائی؟ جس کو منع نہیں کیا، جس کو منع نہیں کیا، ہوتا ہوا دیکھا آپ نے، اس کو منع نہیں کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ تقریر۔ چلیے ابھی آ جائیے حدیث کے ایک چھوٹے سے، میں آپ کو دو الفاظ کے معنی سمجھاتا ہوں جو ہمارے ذہنوں میں آج بہت عام طور پہ بڑے سنے میں آتے ہیں اور بولے میں بھی جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف۔ دو الفاظ بہت سنتے نا بھائی، ارے وہ صحیح حدیث ہے، ارے صحیح حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں میں، ارے نہیں یار وہ تو ضعیف حدیث ہے، نہیں ماننا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذہنوں میں بہت چل رہا ہے یہ آج کل، حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، ہم صحیح حدیث کا حوالہ دینے پہلے ٹھہر جاتے ہیں، ضعیف حدیث کو غلط ہی سمجھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا نا آپ کو خود کو انداز ہوگا۔ پہلے تو ایک میں آپ کو ایک جرنل فینومینا بتا دیتا ہوں، ایک عام قاعدہ بتا دوں کہ اللہ واسطے کبھی بھی کسی بھی حدیث کو انکار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی کسی بھی حدیث کو منہ پہ انکار نہ کریں۔ کیوں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی سیکنڈ سیکنڈ پڑھی ہے؟ پھر آپ کو کیسے حق بنا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو انکار کریں؟ کیا آپ میں وہ قابلیت ہے انکار کرنے کی؟ تو آپ کر نہیں سکتے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ کسی حدیث کو انکار نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی حدیث مل رہی ہے جو آپ کے عمل کے خلاف ہے تو آپ کیا کریں؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے بھائی یہ حدیث میں ایسا ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا ارے وہ حدیث کو نہیں مانتا میں، نعوذ باللہ، تم ایسا نہیں بولنا۔ آپ کیا کرنا؟ ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کروں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اگر درست مجھے محسوس ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ایسا ہم حدیث کے ساتھ معاملہ کریں۔ اب آئیے حدیث صحیح اور ضعیف کیوں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ بڑا آسان سا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بولے صحیح حدیث ہے بھائی، صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر ضعیف حدیث آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ لفظ آتا ہے ارے یہ اللہ کی نبی کی کہی ہوئی نہیں، یہ من گھڑت ہے، کسی نے کوئی بیچ میں بول دی ہوگی شاید اس لیے اس کو ہم ضعیف مان رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں۔ صحیح حدیث بھی اللہ کے نبی کی کہی ہوئی ہے، ضعیف بھی اللہ کے نبی ہی کی کہی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے بات آپ کو؟ اب صحیح حدیث صحیح کب ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ ایک قاعدہ محدثین نے بنا لیا، اور یہ پھر بتا دوں میں آپ کو، یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے نا کتنے سال کے بعد شروع ہوا تھا؟ 200 سال، کم از کم 200 سال کے بعد شروع۔ تو یہ قاعدہ بھی کب بنا؟ 200 سال۔ ہاں یہ سمجھنا ہے آپ کو، یہ قاعدہ کب بنا؟ یہ 200 سال کے بعد یہ قواعد بنے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے قاعدے نہیں ہے یہ کہ صحیح حدیث ہے، غیر صحیح حدیث ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے نہیں ہے، اس کے زمانے کے الفاظ نہیں ہے۔ کب کے ہے؟ کم و بیش 200 سال کے بعد۔ یہ اگر آپ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو حدیث کا مطلب اور اس کا مقام سمجھ میں آئے۔
چلیے اب آتے ہیں حدیث صحیح کب ہوتی ہے. جیسا کہ آپ مان لیں میں ایک محدث ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کرتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے میں میرا ایک قاعدہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا ایک قاعدہ رہتا ہے جیسا سرکل والا، ٹھیک ہے، میرے کیا ہے ایک حد ہے، میری کیا ہے یہ حد ہے. تو میری یہ حد میں کچھ الفاظ میں لکھ دیتا ہوں. میں کیا لکھتا ہوں، جھوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، عاقل ہو، بالغ ہو. میں آپ کو بڑے آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، عاقل ہو اور بالغ ہو اور کیا کہہ سکتے ہیں ذہین ہو. ذہین مطلب وہ حدیثیں یاد رکھ رہا ہو جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہی ویسی ہی چیز. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری اصطلاحات جو ہے نا، یہ قاعدے جو ہے میں محدثین کے لکھے ہوئے ہیں، میں بس آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جن سے حدیثیں لوں گا ان میں یہ سب کوالٹی ہونی چاہیے، تو میری نظر میں وہ حدیث کیا ہوگی، صحیح. تو ایسا کیا کرتے تھے بخاری، امام بخاری ہو جائے، امام مسلم، امام نسائی، امام جو دیگر ائمہ ہیں نا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ایسا جن کا قاعدہ ہے وہ ایسا اپنا قاعدہ بنا لیتے. تو اب جن کے پاس جاتے پہلے یہ ٹٹولتے کہ یہ سب میرے کرائٹیریا میں آ رہے کہ نہیں، اگر آ رہے تو لیتے. جیسا کہ آپ نے امام بخاری کے بارے میں بڑا ایک قصہ سنا تھا نا، کتنے کے ہفتے 2 ہفتے مہینے، کہیں پہ 2 مہینے بھی لکھے ہوئے، معلوم آپ کو 2 مہینے جا کر انہوں نے سفر کیا. سفر کر کیا کر رہے تھے، وہ ایک آدمی سے حدیث ملی بول کے ان کو معلوم ہوا، وہاں گئے حدیث مل رہی تھی تو وہ دیکھے کہ بھئی کسی ایک جانور کو وہ خالی کیا کہہ سکتے ہیں، خالی ٹوکرا یا گھمیلا بتا کے وہ کسی جانور کو متوجہ کر رہے، وہ ان سے ملے بھی نہیں، چلے گئے. کیا سوچ کے کہ بھئی وہ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو انسان کو دھوکہ دینے میں کیا حرج ہے. یہ ان کا ایک قاعدہ تھا کہ ان کا کیا قاعدہ تھا کہ جو بھی حدیثیں وہ کسی سے ملیں گے ان سے کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوگا، سمجھ رہے، تو تب جا کے کیا ہو جاتی وہ حدیث صحیح ہے. اب ضعیف حدیث کب ہوتی وہ بھی سمجھ جائیں، ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا اپوزٹ کیا ان کے قاعدے میں ایک خلل بھی پیدا ہو جا رہا تو وہ کیا ہو جاتی، وہ ضعیف حدیث ہو جاتی. ایک پیارا قصہ سناتا ہوں، آپ سمجھیں انشاءاللہ، کیونکہ اب جب سے اتنا عشر چل رہا ہے تھوڑا مزہ بھی آنا چاہیے، ہے کہ نہیں بات. ایک پیارا قصہ سناتا ہوں اور آپ دیکھیں جب اللہ کام لینا چاہتا ہے تو کیسے کیسوں سے کام. اللہ، ایک نادان سا بچہ پیدا ہوا، نادان کہیں آپ جو بھی کہیں آپ، ایک بچے کی پیدائش ہوئی، پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ اندھا تھا. پیدا ہوتے کیا تھا، وہ اندھا تھا، نابینا تھا. اس کی ماں بڑی پرہیزگار تھی، بڑی پرہیزگار، اس کی پرہیزگاری کی کوئی حد نہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہی ہے، تہجد گزار ہے، ماشاءاللہ اس کی اللہ سے عبادت، اللہ سے امیدیں، اللہ سے اس کی انسیت، اللہ اکبر، وہ میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا. بڑی نیک بیوی تھی، بڑی نیک. اس کو بڑی محنتوں کے بعد ایک بچہ ہوا، وہ بھی کیسا، اندھا، نابینا پیدا. وہ ہمیشہ نمازیں پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، کبھی تہجد نازا نہیں کرتی. تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ تہجد پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھتے پڑھتے ویسے ہی جانماز پہ اسے آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی اسے، آنکھ لگ گئی. اب دیکھیں تہجد پہ اس کو آنکھ لگ گئی، جانماز پہ ہے، عبادت کرتے کرتے وہ بس اسی کے مگر میں، چونکہ ہم کو معلوم ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے ہماری آنکھ لگ جائے تو اٹھے جب تک ہماری وہ عبادت شامل عبادت ہوتی ہے، وہ لمحہ شامل عبادت ہوتا ہے. بہرحال اس کی بھی ویسی ہو گئی. تو خواب میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون ہے، حضرت ابراہیم. اب حضرت ابراہیم کون ہے، ہاں نہیں، حضرت ابراہیم دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں. ان سے سب سے بڑا مقام جو حضرت ابراہیم کا ہے نا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو، اللہ کے نبی کے دادا ہے. کیا ہے، سب سے بڑا ان کا جو مقام ہے کیا ہے، وہ اللہ کے نبی کے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، دادا ہیں. خیر اس کا ایک الگ ہے، کبھی انشاءاللہ ہم ان کے مقام کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کا یہ مقام. تو آئے اللہ کے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آئے خواب میں، بیوی کو بولے بی بی اٹھ جا، تیرے بچے کو اللہ نے بینائی عطا کر دی ہے، تیری دعائیں قبول کر دی ہے، جاؤ جا کر اپنے بچے کو. اب بچہ بھی سو رہا تھا، ماں اپنی اپنی ریاضتوں میں لگی، بچے کو بینائی آ جا. چونکہ پہلے کے لوگوں کا بہت ایمان تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر وکٹر کے پاس بعد میں جاتے تھے، پہلے اللہ سے پوچھو.
ہے کہ نہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں بھائی آج کل ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بہرحال وہ جلدی جلدی دوڑے دوڑے جاتی ہے. چونکہ کون آئے تھے خواب میں؟ معمولی نہیں آئے تھے نا بھائی، کوئی اللہ کے ولی آتے تو پھر بھی ہم کو ڈاؤٹ ہوتا. یہاں پر ڈائریکٹ نبی آ رہے ہیں، وہ بھی کس کے؟ نبیوں کے دادا، نبی کے دادا ابو الانبیاء جس کا نسب ہے وہ آ رہے ہیں. جلدی جلدی دوڑے دوڑے گئے، جا کے ان کو بچے کو اٹھائے. اٹھاتے ہی دیکھے بچہ، دیکھے تو کیا ہو گیا؟ اس کی بینائی لوٹ گئی. آپ کو بتاؤں بچہ کون؟ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت امام الائمہ امام بخاری رحمہ اللہ. کون تھے وہ؟ امام بخاری. امام بخاری. آج دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب اصح الکتب، سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے دنیا زمین پر، تو کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف. اللہ نے دیکھا کیسا کام کیا ان سے، پیدا کیسے ہوئے تھے؟ نابینا، لیکن ان کی جب بینائی آئی تو اللہ نے ان سے ایسے کام لیا کہ وہ امام بخاری بن گئے. آج ان کا کام ایسا ہے کہ بس یہ کہہ دو کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ختم. کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ کا ڈی بھی نہیں ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے کام لیا. بہرحال ہم ابھی جو بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں، یہ ہماری ایک فکر یہ ہے کہ ہم حدیث یاد کریں گے. کیوں یاد کریں گے وہ بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقامات پر حدیث کو سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کے بارے میں بڑی اہمیت بتائی. پہلی چیز تو ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں. چلیے، اس کے بعد حدیث کیوں یاد کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث یاد کر لیتا ہے، کم از کم کئی روایتوں میں آتا ہے کہ 40 حدیثیں کوئی یاد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء، فقہا، سمجھ رہے ہیں، ان میں اس شخص کا حشر کرتا ہے. حشر یعنی کہ قبروں میں سے جب اٹھیں گے نا تو کیٹیگری وائز اٹھیں گے، سب ایک ساتھ نہیں اٹھیں گے. پہلے انبیاء اٹھیں گے، سمجھ رہے ہیں، پہلے اللہ کے نبی اٹھیں گے، پھر انبیاء اٹھیں گے، پھر ایسے ہی سب اٹھتے اٹھتے جب علماء، فقہا، جو اللہ کے قریبی بندے، جو عالم لوگ ہیں، ان کا اٹھنا آیا تو پتا چلا کہ یہ جو شخص 40 حدیثیں یاد کر رہا ہے، حدیثیں یاد کر رکھا ہے، اللہ پہلے اس کو بھی اٹھائے گا، کہے گا ہاں تیرا بھی علماء میں شمار ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیا ہے بات؟ پھر اللہ کے حبیب نے کہا کہ جس نے میری حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس کی زندگی کو سرسبز و شاداب بنا دے. ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ، کتنی اہمیت کی بات ہے. چلیے آج انشاءاللہ بسم اللہ کے طور پہ نیکسٹ اس سے میں آپ کو پورا متن اور روایت کے طور پہ میں آپ کو حدیثیں یاد دلواؤں گا. چونکہ میرا یہ ایسا ماننا ہے کہ ابھی چونکہ حدیث ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، حدیث کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی مجلس میں کم از کم 5 تا 10 مرتبہ پڑھیں گے تاکہ کچا پکا یاد ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جب ہم بعد میں آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیں گے، آپ اس کو اچھے طریقے سے، چونکہ تلفظ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہے؟ تلفظ بہت امپورٹنٹ ہے. چلیے اس سے پہلے ہم ایک 2-3 چیزیں اور بتا دیں گے حدیث کے بارے میں، وہ بھی سمجھ جائیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم وہ حدیث یاد کریں گے. ایک ہوتے ہیں راوی. کیا ہوتے ہیں؟ راوی. ایک ہوتا ہے متن، پھر ایک ہوتی ہے سند. یہ 3 حدیث کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. کیا کیا ہے یہ؟ راوی، متن، سند. کیا کیا ہے پھر سے بولیے؟ راوی، متن، سند. اب راوی سے روایت آتا ہے، راوی سے روایت آتی ہے، متن ہے، سند ہے. اب راوی کس کو کہیں گے، متن کس کو کہیں گے، اور سند کس کو کہیں گے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. اب ایک ہے راوی. راوی ہوتے ہیں جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جو حدیث کی روایت. اب وہ کون ہوتے ہیں؟ سب سے حدیث مطلب لاسٹ جو ہو سکتے ہیں سب یہ، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آ رہی ہے. اب ان کو روایت کرنے والے ہیں ابو ہریرہ. ٹھیک ہے. اب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو امام بخاری جا کے نہیں سنے نا. کس سے سنے امام بخاری؟ فلاں عبداللہ سے سنے. ٹھیک ہے. اب فلاں عبداللہ بھی ڈائریکٹ ابو ہریرہ سے نہیں سن رہے. کس سے سن رہے ہیں؟ وہ فلاں عبد الرحمن سے سن رہے ہیں. عبد الرحمن کس سے سن رہے ہیں؟ عبد المناف سے سن رہے ہیں. کسی سے بھی سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو چین جاری نا، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ چین کو ہم سند کہیں گے. جیسا ہمارے پاس بھی بڑا آتا نا زمینداری میں
प्रॉपर्टीज में आता देखिए, अरे ये सनद निकली, अरे वो सनद निकली, अरे वो निकला, फला निकला, कहाँ निकला, समझ रहे हैं? तो उसको क्या कहेंगे हम? सनद कहेंगे। सनद यानी कि रिवायत जो एक दूसरे से चलते आ रही है ना, उसको हम सनद कहेंगे। रावी जो उसको पहली मर्तबा बयान कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? रावी कहेंगे। अब मतन क्या है? मतन, हदीस को मतन कहेंगे। जो हदीस होती है ना, उसको क्या कहेंगे अपन? मतन कहेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे? हदीस को क्या कहेंगे? मतन कहेंगे। और जो जो हदीस को पहली मर्तबा बोल रहा है, उसको क्या कहेंगे? रावी कहेंगे। और रिवायत भी हदीस को कह सकते हैं, ठीक है? रिवायत यानी कि रावी ने जो बोला वो रिवायत। क्या बोल रहे हैं? रावी ने जो बोला वो रिवायत। अब सनद क्या हो गई? सिलसिला, उस हदीस का सिलसिला। चलिए, आज बिस्मिल्लाह के तौर पे इमाम मुस्लिम ने और कई अइम्मा ने इस हदीस को सबसे पहले लिखा। क्या लिखा है? सबसे पहले इस हदीस को लिखा है। अभी मैं पूरी हदीस याद नहीं दिलाऊंगा, मैं बस हदीस का एक टुकड़ा याद दिलाऊंगा। पहले तो हम रावी देखेंगे। रावी कौन है इसके? उमर इब्ने खत्ताब। कौन है रावी इसके? उमर इब्ने। अब रावी बोलने का भी तरीका हमारे पास है। क्या है? अन उमर इब्ने खत्ताब। बोलिए, रदियल्लाहु अन्हु। عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब यहाँ पे क्या हो गया? उमर इब्ने खत्ताब बोल रहे हैं, मैंने अल्लाह के नबी से सुना। अल्लाह के नबी ने उमर रज़ी अल्लाह को ठहरा के बिठा के नहीं बोला, है उमर ऐसी हदीस बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी कह रहे थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना। तो ये हदीस ऐसी कुछ है, ठीक है? अब हदीस का मतन याद करते हैं। मैं ये इंशाल्लाह पूरा आपको अपने ग्रुप में डालूंगा, आप लोग उसको अच्छे से याद करें। उसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, कोई फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है? स्पून फीडिंग होगी, अगर तब भी नहीं खा रहे हैं तो आप समझ रहे थे? स्पून, बिल्कुल स्पून फीडिंग होगी इंशाल्लाह, क्योंकि भाई हमारी उम्र नहीं है पहले, वो समझ के उसको वक्त, क्योंकि भाई हर कोई जिम्मेदार है, कोई पढ़ाई में मसरूफ है, कोई काम में मसरूफ है, कोई मसरूफियत में मसरूफ है, कोई फरागत में मसरूफ है, बहरहाल कोई ना कोई मसरूफ तो है कि नहीं भाई? तो उसकी हम कोशिश ये करेंगे कि दीन युसरुन के तहत, दीन आसान है, उसको आसानी पेश करेंगे आपके साथ, ठीक है? चलिए हदीस याद करते हैं। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, 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 इन्नमल अअमालु बिन्नियात। भाई कितनों को याद हुई है? हाँ, बहुत सही। जिसको याद नहीं, एक एक करके सुनाइए भाई। भाई भाई इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हाँ, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमालु बिन्नियात, इन्नमल 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 अअमालु बिन्नियात। हज़रत आसनाइन, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार इसको कई अइम्मा ने, जो अइम्मा हदीस है, जैसे इमाम मुस्लिम है, इमाम बुखारी, ये लोगों ने क्या किया है? अपनी हदीस का जो सिलसिला है, हदीस की जो किताबत है, उन्होंने क्या की है? इस हदीस से की है। वो क्या है? ये आमाल का दारोमदार। इसके आगे और 2-3 लाइन है, इंशाल्लाह मैं उसको रिकॉर्ड करवा कर या फिर मैं खुद रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं ग्रुप में डालूंगा ताकि आप उसको याद करें। और नेक्स्ट सेशन जब हमारा रहेगा इंशाल्लाह, उसमें आपको बाज़ाब्ता मंथली असाइनमेंट दिया जाएगा कि भाई आपको महीने में 5 हदीसें याद करनी है, और मैं याद करने का तरीका भी बताऊँ, ठीक है? आपको कैसे याद करना, ठीक है भाई? मैं बोल दिया स्पून फीडिंग, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? स्पून फीडिंग होगी, याद करना है आपको, वक्त आपको निकालना है। उसके अंदर तो मैं कुछ अमल दखल नहीं कर सकता। आप कैसे याद करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी। आप कितनी अच्छी तरीके से याद करेंगे और उसको याद रखेंगे, हम उस पर हम काम करेंगे।
آپ کو بس وقت دینا ہے. ٹھیک ہے صاحب. چلیے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ رہا آپ کو ابھی تک جو چیزیں سمجھی ہے، چونکہ یہ سب ریکارڈ ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو گروپ میں ڈالیں گے تاکہ اگر آپ کو کوئی اس میں کوئی اشکال ہو آپ اس کو بار بار دیکھیے یا پھر سمجھیے انشاءاللہ. پھر اس کا اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ گروپ پہ ڈال دیجیے کہ بھائی ایسا میرے کو سمجھ میں نہیں ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے. انشاءاللہ ہم اس کو وہیں پہ وضاحت کریں گے یا تو پھر اس کو لکھ کر جب ہماری آئندہ ملاقات ہونے والی رہے گی انشاءاللہ اس میں اس کی وضاحت کر دی جائے. ابھی کسی کو کوئی اشکال ہے یا ڈاؤٹ ہے تو برائے مہربانی پوچھیں. ضعیف حدیث سمجھنا ہے تو دیکھیے جیسا کہ ابھی بھائی صاحب بولے ضعیف حدیث سمجھنا. اب ضعیف حدیث کو میں نے جیسا بتایا کہ ضعیف حدیث کو آپ حدیث رسول نہیں سمجھنا یہ غلط عقیدہ ہے. ضعیف حدیث بھی اللہ کے نبی ہی کی حدیث ہے. سمجھ لیجیے یہ بات. اللہ کے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی صحابی آئے آ کر یہ حدیث کو بول دیے کہ اللہ کے نبی کی، ایسا نہیں ہے. ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کے سند میں جس حدیث کی سند جو اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم جنہوں نے بھی اس کو ضعیف لکھا ہے ضعیف بولا ہے، تو ان کے لیے یہ اس میں سے کوئی ایک راوی تھے، اس سند میں سے کوئی ایک شخص تھے، وہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی شاید انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ حدیث کو ہٹا دیا. بولا کہ شاید یہ ایک دو لفظ آگے پیچھے کر کے بولے تو آگے امت کا خرابہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا انہوں نے ایک قاعدہ بنا لیا تھا، اپنا پیرامیٹر بنا لیا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی، چونکہ آپ دیکھیں امام بخاری کے بارے میں آپ نے سنا ہے، امام مسلم کے بارے میں، یہ لوگ حدیث کیا کرے آپ بولو. آپ حدیث تو اللہ کے نبی بول دیے تھے نا، تو ان لوگوں کا کیا کام ہوا بولو. آپ کیا کرے ہوں گے؟ ان لوگوں کا سمجھنے کی بات ہے نا بھائی. کیونکہ قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ کون ہے؟ امام بخاری کی بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے. تو کیوں وہ بھی سمجھنا ہے نا کیا کام کرے وہ ایسا. یہ کام کرے پوری حدیثوں کو جمع کرے، 100 میل 1000 میل جا کے سفر کرتے. کیا خالی معلوم ہوا کہ یہ حدیث ان کو معلوم ہے تو چلو نکل پڑے، گئے جا کر حدیث سن کر آئے، اس کو لکھے. اب یہ نہیں کہ ایسا معلوم ہوا. چلو ایک بات بولتا ہوں، یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. اب دیکھو بھائی یہ تو بات نہیں ہے کہ 2-3 آدمیوں سے ملی ہوئی، بڑی سند ہے اس کی. اگر آپ دیکھیں گے نا امام مسلم کی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں بڑی سند ہے. تو اب اپنے پاس یہاں پہ الحمدللہ کم و بیش 15 سے 20 لوگ ہیں. تو اب سمجھیں یہ 15 سے 20 لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ فرض کریں کہ یہ حدیث یہ حضرت سے ملی ہمارے کو، تو انہوں نے کیا کیے، یہ حضرت کو دیے. تو وہاں سے آ کے یہاں امام بخاری کھڑے، امام بخاری کو یہاں پہ مل گئی حدیث. تو اب امام بخاری کیا کرتے ہیں، پہلے جاتے ان کے پاس سہیل بھائی کے پاس یا پھر کوئی ہمارے تمیم بھائی کے پاس، ان دونوں کے پاس گئے، ان کا حدیث مل گئی. تو اللہ کیا کرتے مانو، ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں کن کن سے سنے یہ پورا ان کو بولے. اگر ان کو نہیں بولے، سمجھو گئے تمیم بھائی کے پاس، تمیم بھائی کیا کرے، ان کو بولے دیکھو بخاری صاحب مسئلہ ایسا ہے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے. کس سے سنی ہے؟ بھائی ان سے سنی، امتیاز بھائی سے سنی. پھر انہوں نے بولے امتیاز بھائی کس سے سنے؟ یاد نہیں آ رہا بھائی. تو انہوں کیا کریں امام بخاری، اس حدیث کو کیا بولے، ضعیف حدیث بولے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ان کو کنٹینیوشن سند نہیں مل سکی، اس لیے اس کو کیا کریں. تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ حدیث کو ضعیف یعنی کہ غلط سمجھ لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے امام بخاری نے ایک ایسا خاکہ بنا لیا تھا کہ میں جب حدیث ملے گی تو اب حدیث مل گئی سب. تمیم بھائی کیا کرے، پوری لمبی سند گنا دی، کہاں تک، یہ حضرت تک گنا دی سند پوری. تو اب امام بخاری کا کیا کام ہے معلوم ہو، امام بخاری کرتے جا کے سہیل بھائی کی پوری زندگی پڑھتے، تمیم بھائی کی پوری زندگی پڑھتے، امتیاز بھائی کی پوری زندگی پڑھتے، ان کی پوری زندگی، ان کی پوری زندگی کی تحقیق کرتے کرتے اب ان کو سمجھ میں آیا کہ کہیں فلاں عبداللہ شخص بیچ میں ہے، وہ جھوٹ بولا کبھی، یا پھر کبھی اس کی زندگی میں جھوٹ، یا پھر وہ کبھی بھول جانے کا عادی تھا. رہتے نا بعض جنے شارٹ ٹرم میموری والے، ہاں کبھی چلتے چلتے گھر کے باہر نکلے، ارے کہاں جانا بھائی، چلے گئے واپس. ہوتے نا بھائی شروع سے اب تک بھی ہے. چلیے وہ عبداللہ کے بارے میں ایسا معلوم ہوا کہ وہ شارٹ ٹرم میموری ہے، یا کبھی جھوٹ بولے ہیں، یا کبھی ان کی زندگی میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ حدیث کو ضعیف کرتے. بہرحال یہ ایسا پیرامیٹر تھا ان کا، ایک کرائٹیریا، ایک خاکہ تھا. اس میں اگر یہ حدیث آ رہی ہے تو صحیح، ٹھیک ہے. تو کم و بیش اگر دیکھیں گے نا بخاری اور مسلم دونوں میں، دونوں کی بات کر رہا ہوں،
اگر غیر مقرر کس کو کہیں گے؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث وہی ہوتی ہے، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن اس کی سند مل گئی، ان کے کرائٹیریا ان کے خاکے میں پڑ گئی. تو اگر وہ ہٹا کر اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 4000 چلر حدیثیں ہیں. کس میں؟ بخاری اور مسلم. کتنی حدیثیں ہیں؟ کم و بیش 4000 حدیثیں ہیں دونوں میں، بغیر ریپیٹیشن. بغیر ریپیٹیشن کی جائیں گے تو آپ کو 6 7 اور 10 بھی مل سکتے ہیں، لیکن بغیر ریپیٹیشن کے کتنے ہیں؟ 4000. پھر انشاءاللہ ہمارا صرف 40 یاد کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کا شوق ہو تو ہم 40 سے بڑھیں گے، لیکن 4000 تک نہیں جائیں گے، لیکن شوق کی بات. لیکن میرا ارادہ ہے، چونکہ میں نے ایسی کوئی حدیثوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے، جو میں نے اس میں سب سے بڑی چیز جو ذہن میں رکھی ہے وہ کہ حدیث چھوٹی ہو. دوسرا میرا فائدہ ہے کہ وہ حدیث آپ کی زندگی میں کام ہے، ٹھیک ہے. کوئی نبی کی فضیلت نہیں لانا ہے، کوئی نماز کی فضیلت نہیں لانا ہے، ایسی حدیث جو ہماری زندگیوں میں کام ہے. ہم کو جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہو کہ یہ کام ایسا ہوا، ٹھیک ہے. دیکھو اب یہ سب سے پہلی حدیث ہماری پوری زندگی سے موت تک پوری کام آنے والی حدیث ہے کہ نہیں؟ بولیے. انما الاعمال کیا معنی؟ اعمال کا دار و مدار. چلیے بھائی، اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جی بھائی. یہ حدیثوں کے اندر مطلب ضعیف ہے، جیسے کہ سوال ایسے صحابہ اس میں نہیں، مطلب 1 سے 2 10 صحابہ ایسے حدیثوں کے اندر آئے ہوئے کیا سند 4 5 صحابہ سے کیا بھائی؟ مطلب ابھی فلاں صحابی نے سنا، پھر فلاں صحابی نے سنا، ایسا حدیث کے اندر آئے ہوئے کہ جس کا تم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث کے اندر صحابہ اکرام میں ہوئی نہیں. کب ہوئی ہے یہ؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے 200 سال کے بعد. اس کے بعد ہی 200 250 بھی پکڑ سکتے ہیں آپ، 200 سال کے بعد یہ تحقیق ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے پاس تھا ہی نہیں کہ سند ہے، روایت ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، ٹھیک نہیں. یہ باتیں صرف کیا تھی؟ اللہ کے نبی، چونکہ اللہ کے نبی بھائی نبی الانبیاء پہلی بات یہ سب کو معلوم ہو گیا، تو ان کا ایک ایک سٹیپ نوٹ کرتے تھے. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ایک ایک سٹیپ، کیا بول رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ کہیں سیرت کی کتابیں پڑھیں گے نا، اس میں حدیث کے دلائل دے کر اللہ کے نبی کے چلنے کا، اللہ کے نبی کے ٹھہرنے کا، اللہ کے نبی کے بولتے وقت ان کے ماتھے پہ بل آنے کا، ان کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھویں، جب آپ تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں تو بھویں سکڑ جانے کا، آنکھیں جب آپ نم ہو جاتی ہیں، آپ غم میں آ جاتے تو آنکھوں سے پانی جیسے آنسو جاتا نا، تو وہ آنسو کس قدر جاتا اور کلے کے کس جگہ پر آ کر وہ آپ کے جسم سے جدا ہوتا. آپ کو غور سے سنا، کیسی چیزیں نوٹ کر کے رکھی ہے. جب اللہ کے نبی وضو کرتے تو وہ پانی کیسے گرتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی جب چہرے پہ پانی مارتے تو وہ پانی کا چلو آپ کے دونوں ہاتھوں میں بن کے جو پانی کو سماتا، ایسی کیفیت. اور جب وہ آپ کے منہ پہ مارتا تو وہ پانی کتنا خوش نصیب ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑ رہا اور وہ وضو کے کام آ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تک اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا کیا ہے؟ محفوظ کیا. یہ ہم کو کس نے بتایا؟ کیا اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو میں نے ایسا وضو کیا ہے؟ ارے اتنا پیارا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بڑا میں یہ جو بتا رہا ہوں نا، یہ پورے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے نا تو سارے صحابہ ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو وضو کرتا. یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی، چونکہ کچھ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کو وضو کراتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کو ایک ڈول سے یا پھر ایک مگے سے پانی ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جب وضو کر رہے ہیں نا تو صحابہ کرام کی جو رشک بری آنکھیں تھی وہ دیکھ رہی تھی یہ منظر کو کہ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، وہ پانی کے اوپر رشک کر رہے ہیں کہ وہ پانی کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی کو چھو رہا ہے اور وضو کے کام آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ رشک کر رہے ہیں اور رشک کرتے کرتے وہ حد یہ باندھ لیتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ پانی اللہ کے نبی کو چھو کر زمین پہ گر رہا ہے تو وہ پانی کو بھی وہ رشک نہیں کر رہے. اب ان کی رشک کی انتہا بدل گئی، ان کے رشک کا مقام بدل گیا. جب پانی
پانی پہ ٹکے تھے، کہہ رہے تھے کہ پانی کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کے نبی کو چھو رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کتنی خوش نصیب ہے کہ وہ پانی کو سما رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چیزیں بھی محفوظ ہوئی ہیں، اسی لیے ہر چیز آپ دیکھ لیں، اس لیے ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے نا صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ہمارے ایک مسلمان کا، اسلام کا، یعنی کہ آپ کہہ لیں اس دنیا کا مرکز محور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آگے بات آپ لوگوں کو؟ تو یہ حدیث کا یہ مقام ہے۔ تو اب انشاءاللہ وہی پیارے نبی، وہی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کہی ہوئی باتیں ہم انشاءاللہ ہمارے دلوں میں، سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے نبی کے صدقے ہم اور آپ کے دلوں کو کھولیں اور ہم میں وہ محبت پیدا کریں کہ ہم ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے نہیں، ہم عشق مصطفیٰ میں اس کو یاد کریں، کہ ہم عشق مصطفیٰ میں یہ چیزوں کو اپنے دلوں میں سمائیں، تاکہ ہم میں، ہماری آنے والی نسلوں میں، چونکہ حضرات آپ دیکھیں آج کے زمانے کا کیا حال ہے، اور یاد رکھ لیجیے جب بگڑی جب بگڑ جاتی نا تو وہ سدھرنے پہ نہیں آتی، وہ اور بگڑنے کو جاتی ہے، اور یہ جو زمانہ ہے نا وہ یہی مثال دیتا ہے۔ اب آنے والا جو جنریشن ہے اور بگڑنے والا ہے، اور بگڑنے والا ہے، تو ہماری جنریشن میں عشق مصطفیٰ کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ خدا اور اس کے رسول کو جاننے والے بھی نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم اللہ اس کا رسول کا نام تو لے لیتے ہیں دن میں 1-2 بار کم از کم، آنے والی قوم وہ بھی نہیں لینے والی، کیونکہ اگر ہم ہماری آنے والی نسل کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ بھائی معاف کرنا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی؟ تقریر کا دیکھو ایک بہت سا ایگزامپل ہے، آپ لوگ اختلاف میں مت آ جائیے، ایک عام سا ایگزامپل ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے ہے کہ نہیں؟ تو ایک صحابی آئے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، آ کے صحابی کیا کرے، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی بولے کہ اے صحابی آپ نے کیا نماز پڑھی ہے؟ فجر کی نماز تو ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے فجر کی سنت چھوڑ دی، میں نے فجر کی سنت پڑھی ہے، فجر نہیں پڑھی ہے، فجر کی فرض نہیں پڑھی، میرے سے فجر کی سنت چھوٹ گئی۔ تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو کیا ہو گئی یہ حدیث تقریر۔ حالانکہ ایسا عمل دیکھو آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو ایسی ادا کر لی جا سکتی ہے، لیکن یہ مختلف یہاں۔ اوکے کلیئر ہے صاحب؟ اینی ڈاؤٹ پلیز؟ نو ڈاؤٹ؟ چلیے انشاءاللہ آج کی تقریب کو ہم تمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ،